بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے مجھ کو زمانے کی، قسم ہے مجھ کو تاریخ کی، قسم ہے مجھ کو نماز عصر کی، وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کبھی تقریر کیسے ختم کی جاتی ہے یہ بھی اس میں پھر اشعار کا سہارا لے کر اپنا معافی ضمیر پیش کیا جاتا ہے۔ وقت جناب نظامی صاحب وقت کی قید ہے، اور اس میں صرف آپ کی قوت سماعت میری قوت گویائی کا ساتھ دے گی تو وہ بات جو گھنٹوں میں کہی جاتی ہے چند لمحات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب صرف اگر میں سر سید احمد خان ان 4 لفظوں پر ہی تقریر کروں تو وقت گزر جائے گا۔ اب میں آج جو اس وقت بات کر رہی ہوں جو پابندی لگ گئی ہے، حالانکہ میں آزاد ہوں، ایک آزاد اور یہ رسوم زمانہ نکل گئی رسوم قیود جہاں سے، کبھی کبھی تو بات یہ ہے سر وہ تو خطاب دیا ہوا تھا انگریز کا، لیکن ایک بہت بڑے مورخ نے سائنٹسٹ نے کہا کہ اس سر کے اندر جو دماغ ہے اس کا انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ کون سی شخصیت تھی جس نے نہ صرف برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کا رخ بدل دیا اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بلکہ ان کی تحریک کی وجہ سے پورے ایشیا میں بہت سی تحریکیں چلی۔ تو یہ وقت کی بات ہے، میں آج کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں 150 سال پہلے ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو سر سید کو نیچری کہتے تھے، جو اس کو ملحد کہتے تھے، جو اس کو کافر کہتے تھے، جو اس کو دیوانہ کہتے تھے۔ اس کا نام کے ساتھ احمد تھا، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جہاں ذل احمد کے ساتھ بھی احمد ہے، جہاں وقار احمد کے ساتھ بھی وقار، اور جہاں پر ہمارے جو ابھی جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی احمد ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، پھر مجھے لوہو قلم ہوتا۔ ہر ایک سویدہ دل سے پیدا غلط محمد کے نیم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتب نہ ہوتا۔ سر سید کے بارے میں یہاں بہت اچھی اور پھر اتنے شہباز اور شاہین بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک معمولہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ سر سید نے جو انقلابی کام کیا وہ سب سے بڑا انقلاب انہوں نے تعلیم کی طرف، اور یہ حضور صدر کائنات آقا انعامدار فخر موجودات رحمت للعالمین نے وہ بہت پہلے کہہ دیا کہ اطلب العلم لو سین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ وہ تو لندن ہی گئے، میں بیٹے وقت کی بات کر رہا ہوں، مجھے آپ یاد کرا دیجیے پہلے معاملے میں وقت کی پابندی پہ بات کرتے ہوئے میں شعر و شاعری سے حوالہ لے لیتا ہوں۔ میں ان مولویوں سے بات کر رہا ہوں جو 150 سال پہلے اس کو نیچری کہتے تھے، ملحد کہتے تھے، کافر کہتے تھے، ان سے خطاب ہوں، اسی تاریخ سے جن سے میرے سید کو نیچری کہا، ملحد کہا، کافر کہا، کہ وقت اپنا ہے مگر تخت نہیں ہے اپنا، اور وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیمان ہوں گے
اور یہ جو ہیں شہر کے واحد یہ خطیبان کرام اللہ نے چاہا تو یہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ 150 سال پہلے کا مولوی سے میرا خطاب ہے. جناب پھر ان کا نام کے ساتھ خان ہے. 1985 میں جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے تو یہاں اورنگی میں پٹھان اور مہاجر کا قتل عام ہوا. اسی رات میں ورلڈ بینک کی میٹنگ سے واپس آیا تھا روم سے تو مجھے 2 بجے ایک فون آیا کہ اورنگی میں قتل عام ہو گیا ہے اور کرفیو لگ گیا. محمد خان جنیجو نے مجھے کہا کہ تم فوراً پہنچو اور وہاں کے حالات کو سدھارو. میں نے کہا جی وہاں تو کرفیو لگ گیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈی ایم ایل اے ہے ایم ایل اے ہے آپ اس سے رابطہ کریں وہ آپ کو کرفیو پاس 30-35 دے دے گا. 12 پاس ملے. کچھ میں ادھر اپنے دوستوں کو دیے مہاجروں کو پنجابیوں کو پٹھانوں کو سندھیوں کو اور کچھ پٹھانوں کو. ایک نماز میں نے علی گڑھ میں پڑھی. اب یہ علی گڑھ بھی آپ سن لیں نا, یہ علی گڑھ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے انا مدینہ تو للمو والی ان بابہا, یہ علی گڑھ تو ان کے نام سے ہی بنا ہوا نا, علی کے نام سے بنا ہوا. علی گڑھ کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے. اگر سر سید کے ساتھ احمد کی اہمیت ہے تو اس کی بھی بڑی ہے. میں گیا پھر پٹھان کالونی, یہ بڑی بات سننے والی ہے, تاریخی بات ہے, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے. یہ تاریخ دیکھیے پوری آپ کے سامنے آ جائے. اس میں سارے ان کے مشیران بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی تم جہاں بسیں جلا رہے ہو, گھر جلا رہے ہو, لوگوں کی سلوکیاں جلا رہے ہو, علی گڑھ میں جلا رہے ہو, ادھر جلا رہے ہو, بہاریوں کے علاقے میں جلا رہے ہو, تمہیں یہ پتا ہے یہ پاکستان بنایا کس نے تھا؟ اب یہ تاریخ آ رہی ہے. میں نے کہا یہ پٹھانوں نے بنایا تھا. مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ سلیم اللہ خان کون تھے, یہ حکیم اجمل خان کون تھے, یہ ظفر علی خان کون تھے, یہ سر سید احمد خان کون تھے, یہ لیاقت علی خان کون تھے. لیاقت علی نے بنایا تھا, یہ سارے خان تھے. اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہے. میں نے کہا وہ بھی سر سید احمد خان جی کے بات ہے. اس شخص نے حضور سرور کائنات کی سنت کو پورا کیا. جس طرح حضور پر گندگی پھینکی جاتی تھی, سر سید پہ جوتے پھینکے گئے, انہوں نے جوتے اکٹھے کیے, ان کو بیچ کے لیے خریدی. ان کے اوپر مٹی کے گولے پھینکے جاتے تھے, وہ گولوں کو اکٹھا کر کے وہاں جاتے تھے. ان سے جو کہتا تھا لندن میں بھی اور انڈیا میں بھی کہ ہم آپ کو کھانا دینا چاہتے ہیں تو وہ کھانے کے پیسے لے لیتے. چندہ اکٹھا کر کے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بہت بنائی. اور مولوی عبدالحق نے بہت اچھی بات. مولوی عبدالحق کی آج کل مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ 2007 میں جب میری تحریک پاکستان پر 30 کتابوں کا افتتاح ہوا اسلام آباد میں, اس کے بعد خواتین کی تعلیم پر پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے اعزاز ہوا کہ میں چیف جسٹس اور تحریک پاکستان کی خواتین کو, میں نے 13 خواتین کو گولڈ میڈل اور اس وقت کے پرائم منسٹر سے 1-1 لاکھ روپے دلوائے. بھارت اس لیے اب ان کی خودداری دیکھے. یہ اسٹیج بنا ہوا ہے, یہ سارے انگریز بیٹھے تھے, سر سید تشریف لا رہے ہیں, ان کو یہاں نیچے بٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تم اوپر بیٹھے اور ہم نیچے, وہ باتوں کر کے چلے گئے. واٹسن کلیکٹر آیا, پوچھا گورنر نے کہ واٹسن کو ملنے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگا اس کے ہاں کمرے میں جانے میں جوتے اتار کے پڑتے ہیں اور میں اس کے پاس نہیں کرتا. جب انہوں نے لباس ترتیب دیا تو پرنسپل بھیگ بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ روم میں, یہ ترکی میں جس طرح کا لباس ہے یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے. انگریز تو ہمیں بیکار رکھنا چاہتا ہے اور لیکن
ہم اب آگے بڑھیں گے تو اس کا دیش کا وہ گزر گیا. اب بات یہ ہے کہ وہ چھٹی میں بات کرتے ایک چھٹی میں بات کرتے. وہ ٹرین میں جا رہے تھے, اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, دوسری سیٹ پر ایک دل صاحب آ گیا, کہنے لگے آپ اس میں یہاں بیٹھے پڑے گیا, میں جج ہوں. بات ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بات کہ نیویارک نے کتاب لکھی لائف آف محمد پر, میں کہتا ہوں کہ 25 کروڑ گنا کار بھی کوئی ہو. اس وقت کے مولوی سوئے ہوئے تھے, حلوے بھانڈے میں لگے ہوئے تھے. برصغیر ہندوستان میں خطبات انبیاء کا لکھ کر جواب, اس نے میرے نبی کا جو وقار بلند کیا, میرے اس نبی کا جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں میں مسکرانا سیکھا, جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں میں کھڑا ہونا سیکھا, جو سجدے میں گیا تو آفتاب میں غروب ہونا سیکھا, جو سجدے سے اٹھا تو مہتاب میں لبے پام پر آنا سیکھا. اور جس کے لیے پھر کسی نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود نو نہ ہوتا. حضرات کی بات 5 سال پہلے 2006 میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ہوئی, میں بھی اس میں موجود تھا. اس میں ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد نظریہ پاکستان ختم ہو گیا. میرے دوست جو پہلے کراچی میں تھے, چودھری افضل ہی بنگلہ دیش سے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ تم ختم ہو گئے ہو, ہم بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, ہم نے سر سید کو پڑھا ہے, علامہ اقبال کو پڑھا ہے, قائد اعظم کو پڑھا ہے, بنگلہ دیش میں نظریہ پاکستان زندہ ہے. پھر مجھے مئی 2007 میں یاد ہوا, آپ سے مجھے بڑا تھا کیونکہ آپ مجھے ورنٹ لے کے آتے وہاں 150 سالہ جنگ آزادی کی ایک تقریب ہوگی. پہلے تو 200 کی ہے تھی, آئے ہوئے تھے. مجھے اعزاز بخشا ڈاکٹر ریاض احمد نے کہ تیسرے جلسے کی صدارت کام کر. انڈیا سے جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے لال بہادر بنارس یونیورسٹی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی, آل انڈیا مسلم لیگ پر, اس کو پی ایچ ڈی کا مقالہ میں کیا. میں نے کہا میری نظر شروع ہوئی. انہوں نے کہا فلاں فلاں جگہ کراچی سے مل سکتی ہے, ہم انڈیا جائیں گے تو بھیجیں. وہ کتاب میرے پاس آئی 230 صفحات. میں نے پڑھا کہ اس کے پہلے 15 صفحوں میں سر سید کو رگیلا گیا ہوا, اور آخری 25-30 صفحوں میں قائد اعظم کو رگیلا گیا, اور پی ایچ ڈی کا اس کو مقالہ مل گیا. وہ دن اور آج دن میں نے نظامی صاحب سے بات کی, نظامی صاحب نے مجھے لائبریری میں دیا, لاہور کی لائبریری میں, پنجاب یونیورسٹی میں گیا, یہاں کی یونیورسٹی دیکھا, سندھ میں گیا, لڑکا سر سید سے جتنا مواد تھا 5 سال میں, اور قائد اعظم کو اکٹھا کر دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سال سر سید سے لے کر قائد اعظم تک جو میں نے تحریک پاکستان کا کتاب لکھی ہے, دعا کریں کہ اللہ کے اسٹیج شکریہ جناب آزاد بن حیدر صاحب, نہایت مشکور ہوں.